بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. دعوتی سرگرمیاں. موسم حج قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امیدیں بڑھ گئیں، کیونکہ دور دراز کے لوگوں کو توحید کی دعوت دینے کا اس سے بہتر موقع کوئی اور نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر قریش کے سردار بڑے فکرمند تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے اور آپ کی دعوت کو لوگوں کے نزدیک غیر مؤثر بنانے کے لیے طرح طرح کی باتیں پھیلائی ہوئی تھیں۔ آپ کو نعوذ باللہ بے دین، مجنون اور شاعر مشہور کر رکھا تھا، مگر ان تمام حربوں کے باوجود اکا دکا لوگ مسلمان ہوتے جا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر قریش کے سردار باہم مل بیٹھے۔ ان کے نامور سردار ولید بن مغیرہ نے کہا، حج کا زمانہ آ رہا ہے، عرب کے مختلف قبائل یہاں آئیں گے جن کے کانوں میں یہ بات پڑ چکی ہے، لہٰذا اس شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک ہی بات طے کر کے کہو، ایسا نہ ہو کہ ہماری باتیں آپس میں ٹکرائیں۔ خاصے غور و خوض کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مضبوط الزام سمجھ نہیں آیا تو ولید نے کہا، سب سے زیادہ معقول بات یہ ہے کہ تم کہو وہ جادوگر ہے، اس نے جادو کے زور سے بھائی کو بھائی سے، شوہر کو بیوی سے اور خاندان والوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ہے۔ چنانچہ لوگ یہ بات طے کر کے حاجیوں کے قافلوں کے مختلف راستوں میں بیٹھ گئے اور اس الزام کو مشہور کرنے لگے۔ یہ نبوت کا چوتھا سال تھا۔ سوق عکاظ میں دعوت اسلام، شوال 4 نبوی۔ عرب میں ماہ شوال سے ذی الحجہ کے آخر تک بڑی چہل پہل، گرم جوشی اور ہلچل کے دن ہوتے تھے۔ قافلوں کے چلنے اور ٹھہرنے سے ہر طرف عید کا سماں ہوتا۔ انہی دنوں میں عربوں کے مشہور میلے اور بازار لگا کرتے تھے۔ سب سے بڑا بازار عکاظ مکہ اور طائف کے درمیان نخلا کے مقام پر لگتا تھا۔ یہ مکہ سے 3 دن کی پیدل مسافت تھی۔ عازمین حج اور تاجروں کے قافلے پورا ماہ شوال یہاں گزارتے۔ ذی القعدہ میں انسانوں کا یہ سیلاب مکہ کا رخ کرتا اور ذی مجنہ میں ذی القعدہ کے 20 دن اس طرح گزارتا کہ جنگل میں منگل ہو جاتا۔ یکم ذی الحجہ کو یہ رونقیں مکہ سے 5 میل یعنی 8 کلومیٹر دور جبل کپکپ کے دامن ذی المجاز میں منتقل ہو جاتیں، جو عرفات سے 3 میل یعنی پونے 5 کلومیٹر دور ہے۔ 8 دن تک یہاں میلے کا سماں رہتا۔ 9 ذی الحجہ کو لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مناسک حج ادا کرنے عرفات روانہ ہو جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے ان اجتماعات سے پورا فائدہ اٹھانے اور ان کے ذریعے تھوڑے وقت میں دور دراز کے قبائل تک اپنی بات پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شوال سن 4 نبوی میں 3 دن کا سفر کر کے مکہ سے سوق عکاظ تشریف لے گئے اور مختلف قبائل کے سامنے دین کی دعوت رکھی۔ پھر آپ ذو المجاز کے بازار میں آئے اور یہاں بھی اس کوشش میں دن رات مصروف رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کو ناکام بنانے کے لیے ابو لہب بھی آپ کے تعاقب میں رہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں اور میلوں کے مختلف حلقوں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے
آپ کا چچا ابو لہب لپکتا آتا، اس کی بھینگی آنکھوں میں نفرت کی چنگاریاں ہوتی اور اس کے سرخ گال غصے سے تمتما رہے ہوتے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر مٹی پھینکتا اور چلاتا، ارے لوگوں، دیکھنا کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ ہٹا دے، یہ چاہتا ہے کہ تم لات اور عزا کی عبادت چھوڑ دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف توجہ دیے بغیر اپنا پیغام سناتے جاتے۔ ضماد آزدی کا قبول اسلام۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی سرگرمیاں جاری تھیں اور قریش کی عداوت بھی۔ اسی زمانے میں قبیلہ ازد کے ضماد نامی ایک صاحب مکہ پہنچے۔ مشرکین نے اس خدشے سے کہ کہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے متاثر نہ ہو جائیں، انہیں باور کرایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مجنون ہیں۔ ضماد کو جھاڑ پھونک کا بڑا تجربہ تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کہا، میرے ہاتھ پر اللہ نے بہت سے لوگوں کو شفا دی ہے، آپ کہیں تو آپ پر بھی دم کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اس کی حمد بیان کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ ضماد نے دم بخود ہو کر یہ کلمات سنے، یقین نہ آیا کہ کوئی ایسے کلام بھی سنا سکتا ہے۔ بے ساختہ کہا، پھر سنائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کلمات دوبارہ 100 بار دہرائے۔ ضماد نے کہا، میں نے کاہنوں، جادوگروں اور شاعروں کا کلام سنا ہے، مگر اس جیسے جملے کبھی نہیں سنے۔ یہ تو دریائے بلاغت کی تہ تک پہنچ گئے ہیں۔ ضماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور اپنی قوم کی طرف سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر کے واپس ہوئے۔ مشرکین نے قرآن کی تاثیر کا اعتراف کیا۔ ہر طرح کی مخالفت کے باوجود قرآن کی تاثیر کا مشرکین کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، بلکہ الٹا ان کے بڑے بڑے سردار جو شعر و سخن کا اچھا ذوق رکھتے تھے، قرآن کے صوتی اثرات اور اس کے ادبی لطافت سے محظوظ ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور اخنس بن شریک رات کو اس وقت چھپ چھپ کر آتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت فرما رہے ہوتے۔ صبح صادق تک وہ گمسم یہ آواز سنتے رہتے، خوف پھوٹتے ہی واپس ہوتے۔ اگر کسی موڑ پر باہم مل جاتے تو ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہوئے کہتے، آئندہ ایسا مت کرنا، اگر قوم کے نادان لوگوں کو پتہ چل گیا تو نامعلوم اس کا کیا اثر لیں گے۔ مگر اگلی شب پھر ایسا ہوتا۔ جب کئی دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن اخنس بن شریک لاٹھی اٹھا کر ابو جہل کے پاس پہنچ گیا اور کہنے لگا، بتا ہی دو کہ محمد سے جو تلاوت سنی اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ ابو جہل کہنے لگا، ہم اور بنو ہاشم عزت و شرف کی ہر چیز میں مقابلہ کرتے آئے ہیں، جب ہم ہر چیز میں برابر نکلے تو وہ کہنے لگے ہیں کہ ہمارے پاس نبی بھی ہے جس پر وحی آتی ہے۔ اللہ کی قسم ہم یہ بات کبھی نہیں مانیں گے۔ قریش کے سردار ولید بن مغیرہ نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کلام اللہ سنا تو اس پر رقت طاری ہو گئی۔ واپس آیا تو ابو جہل نے اس کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر اسے طعنے دیے اور اصرار کیا کہ وہ کوئی ایسی بات کہے جس سے ظاہر ہو کہ وہ قرآن کا منکر ہے۔ ولید نے کہا، میں کیا کہوں،
تم جانتے ہو کہ شعر، رزمیہ کلام اور قصائد کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں۔ اللہ کی قسم، وہ کلام ان میں سے کسی سے بھی مشابہ نہیں۔ اس میں عجیب مٹھاس ہے۔ وہ ایسا کلام ہے جو سب پر غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں۔ وہ دوسرے کلاموں کو زیر و زبر کر دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، تمہیں ایسا کچھ تو کہنا ہی پڑے گا جس سے تمہاری قوم خوش ہو جائے۔ ولید نے سوچ بچار کر کے کہا، اسے جادو کہنا چاہیے۔ مگر نضر بن حارث، جسے لوگ شیطان کہہ کر یاد کرتے تھے، اس حربے کو بھی فضول قرار دیا۔ وہ قرآن کی تاثیر کو عرب کی روایتی دین کے لیے سب سے بڑا خطرہ سمجھتا تھا۔ ایک دن اس نے برملا کہا، قریش کے لوگوں، اللہ کی قسم، تمہیں ایسے مسئلے سے سابقہ پڑا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں۔ تم جانتے ہو کہ محمد تمہارے خاندان کا ایک لڑکا تھا جو پلا بڑھا، وہ تمہارا سب سے محبوب فرد اور سب سے زیادہ سچی بات کرنے والا اور سب سے زیادہ امانت دار تھا۔ اب جب وہ ادھیڑ عمر ہو گیا اور یہ نیا پیغام لایا تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اللہ کی قسم، وہ جادوگر نہیں، کیونکہ ہم جادوگروں اور ان کی جھاڑ پھونک کو جانتے ہیں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ وہ کاہن ہے۔ اللہ کی قسم، وہ کاہن نہیں، کاہنوں اور ان کی حالت کو بھی ہم خوب دیکھ چکے ہیں۔ کبھی تم کہتے ہو کہ وہ مجنون ہے۔ اللہ کی قسم، وہ مجنون نہیں، ہم جنون، اس کی اقسام اور اس کے اثرات کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ قریش کے لوگوں، اپنا انجام اچھی طرح دیکھ لو، واقعی تم پر بہت بڑی آفت آ پڑی ہے۔ عتبہ بن ربیعہ سے گفتگو۔ ایک دن عمائد قریش نے اپنے نہایت زیرک سردار عتبہ بن ربیعہ کو خوب سمجھا بجھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس نے آتے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ بہتر ہیں یا آپ کے آباء و اجداد؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموش دیکھ کر وہ کہنے لگا، اگر وہ بہتر ہیں تو سوچو کہ وہ انہی معبودوں کو پوچھتے تھے جنہیں تم غلط کہتے ہو۔ اگر تم بہتر ہو تو ٹھیک ہے، اپنا موقف سناؤ، ہم سنیں گے۔ ہمارے نزدیک تو تم سے زیادہ نقصان دہ آدمی ہماری قوم میں کوئی پیدا نہیں ہوا، جس نے ہماری اجتماعیت کو منتشر کر دیا اور عربوں میں ہمیں بدنام کر دیا۔ مشہور ہو گیا ہے کہ قریش میں ایک جادوگر ہے، قریش میں ایک کاہن ہے۔ اب تو بس اتنی سی کسر رہ گئی ہے کہ ہم تلواریں لے کر ایک دوسرے پر پل پڑیں اور فنا ہو جائیں۔ بھائی، اگر تمہیں کوئی عورت چاہیے تو ہم 10 عورتوں سے تمہارا نکاح کرا دیتے ہیں۔ اگر دولت چاہیے تو ہم تمہارے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ سارے قریش سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے یہ سب سنتے رہے۔ جب وہ چپ ہو گیا تو فرمایا، تم نے جو کہنا تھا کہہ چکے؟ اس نے کہا، ہاں۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات تلاوت فرمائی، جن کا ترجمہ ہے، یہ کلام رحمان اور رحیم کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک کتاب ہے جس کی آیتیں صاف صاف بیان کی جاتی ہیں۔ ایسا قرآن جو عربی میں ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہے جو دانش مند ہیں، بشارت دینے والا، ڈرانے والا ہے۔ پھر بھی اکثر لوگوں نے روگردانی کی، پھر وہ سنتے ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے جا رہے تھے اور عتبہ ہاتھوں پر سہارا لگائے زمین پر بیٹھے سنتا جا رہا تھا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت پر پہنچے، پھر بھی اگر یہ لوگ منہ موڑیں تو کہہ دو، میں نے تمہیں ایسی کڑک سے خبردار کر دیا ہے جیسی کڑک عاد و ثمود پر آئی تھی۔ عتبہ یہ آیات سن کر ایک دم کھڑا ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر مزید تلاوت سے روکا۔
کلام پاک کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ وہ گھر میں محبوس ہو کر بیٹھ گیا۔ آخر دوسرے مشرکین نے آ کر خیریت پوچھی، اس نے سارا واقعہ سنایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر ہاتھ رکھنے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو محمد جو بھی کہتے ہیں وہ سچ ہی ثابت ہوتا ہے۔ مجھے تو اس وقت عاد اور سمود جیسی کڑک کے سوا کچھ سمجھ نہیں آیا۔ مجھے لگا کہ کہیں تم پر واقعی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ پھر کہنے لگا، اللہ کی قسم، محمد نے جو سنایا وہ نہ تو جادو تھا، نہ شعر، اور نہ ہی کوئی جنتر منتر۔ تم میری ایک بات مان لو، پھر چاہے میری کوئی بات نہ ماننا، اس شخص کو اس کے حال پر چھوڑ دو۔ وہ جو کہہ رہا ہے اس کا چرچا ضرور ہوگا۔ اگر عربوں نے اس پر قابو پا لیا تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، اور اگر وہ عربوں پر غالب آ گیا تو اس کی فتح تمہاری فتح شمار ہوگی، اس کی عزت میں تمہاری عزت ہوگی۔ عمائد قریش یہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے کہ محمد کی زبان کا جادو تم پر بھی چل گیا ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کا قبول اسلام۔ یہی دور تھا جب یمنی قبیلے دوس کے ایک شریف اور عاقل شخص طفیل بن عمرو کی مکہ آمد ہوئی۔ مشرکین مکہ نے اپنے معمول کے مطابق انہیں خبردار کیا کہ یہاں ایک شخص نیا دین لے کر اٹھا ہے جو باپ اور بیٹے، بھائی اور بیوی اور شوہر میں پھوٹ ڈال چکا ہے۔ ڈر ہے کہ کہیں تم بھی اس کے اسیر نہ ہو جاؤ، بس اس کی بات نہ سننا۔ طفیل بن عمرو نے پریشان ہو کر کانوں میں روئی ٹھونس لی، مگر ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبے کے قریب نماز ادا کرتے دیکھا تو قریب چلے گئے۔ تلاوت کی آواز کانوں میں پڑ رہی تھی۔ کلام اللہ کی حلاوت اور اعجاز نے انہیں دم بخود کر دیا۔ خود سے کہنے لگے، میں شاعر اور ذہین آدمی ہوں، بات کی اچھائی برائی کو جان سکتا ہوں۔ اس آدمی کی بات سننے میں کیا حرج ہے؟ اگر اچھی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ مسترد کر دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو طفیل بن عمرو نے ملاقات کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کا پیغام سنا اور وہیں مشرف با اسلام ہو گئے۔ یمن واپس جا کر پہلے گھر والوں کو اسلام کی دعوت دی۔ والد اور بیوی نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ پھر قوم میں تبلیغ شروع کی، مگر قوم آمادہ نہ ہوئی۔ آخر کچھ مدت بعد دوبارہ مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، قبیلہ دوس سرکش ہے، اس نے اسلام لانے سے انکار کر دیا ہے، آپ اس کے خلاف بد دعا کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، یا اللہ، قبیلہ دوس کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔